رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے اس طہارت و نماز کورس کے 6 سبق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا 7واں سبق ہے۔ تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے نماز کے فرائض کو مکمل کیا تھا کہ جن چیزوں کا کرنا نماز کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور فرض کے متعلق بتایا بھی تھا کہ وہ چیزیں جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور آج ہم نماز کے واجبات کے متعلق پڑھیں گے۔ تو نماز کے جو واجبات ہیں ان کی کل تعداد 14 ہے۔ ان کو ایک آسان انداز میں یاد کرنے کے لیے فقہا نے اور کچھ علماء نے اس پر کام بھی کیے ہیں۔ آسان ترتیب میں لکھنے کے لیے انہوں نے ان کو کچھ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ 4 واجبات وہ ہیں جن کا تعلق قیام سے ہے۔ 4 واجبات وہ ہیں جن کا تعلق قیام کھڑے ہونے سے ہے، اور 2 کا تعلق قومہ اور جلسہ سے ہے، 1 کا تعلق امام سے ہے، اور 2 کا تعلق تعدیل ارکان اور ترتیب ارکان سے ہے، اور 3 کا تعلق انفرادی حالت کے ساتھ ہے، اور 2 کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے۔ تو یوں کل یہ 14 ہو جاتے ہیں۔ واجبات کے متعلق بتایا تھا کہ واجب وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رہ جائے تو سجدہ سہو ضروری ہوتا ہے، اور اگر سجدہ سہو نہ کر سکے تو وقت کے اندر وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے نماز، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو پہلے وہ 4 جن کا تعلق قیام سے ہے وہ دیکھ لیں۔ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ دوسرا واجب ہو گیا۔ تیسرا واجب، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ 3 واجب۔ چوتھا واجب، سورہ فاتحہ کو دوسری یعنی جو قرات باقی کرنی ہے، دوسری سورت پڑھنی ہے یا کوئی آیت پڑھنی ہے یا 3 آیتیں پڑھنی ہیں تو اس سے پہلے پڑھنا سورہ فاتحہ کو، یہ واجب ہے۔ 2 جن کا تعلق قومہ اور جلسہ سے تھا، وہ ایک ہے قومہ کرنا یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ اور ایک دوسرا جو واجب ہے اسی کا، یعنی یہ چھٹا ہو جائے گا ویسے ترتیب کے اعتبار سے، وہ ہے جلسہ کرنا یعنی 2 سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھنا۔ ایک وہ جس کا تعلق امام سے ہے، وہ یہ ہے کہ امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان میں وتروں میں آواز کے ساتھ قرات کرنا، اور ظہر و عصر کی نماز میں آہستہ پڑھنا، یہ بھی یعنی واجب ہے۔ اور 2 اور واجب جن کا تعلق تعدیل ارکان اور ترتیب ارکان سے تھا، وہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان کرنا یعنی ہر رکن کو آرام آرام سے ادا کرنا۔ اور ترتیب ارکان کا کیا مطلب ہے؟ ترتیب ارکان کا مطلب ہے کہ قرات پہلے ہو، اور اسی طرح یعنی قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ رکوع پہلے ہوگا، سجدہ بعد میں ہوگا، قرات پہلے ہوگی، رکوع بعد میں ہوگا، اس ترتیب کا خیال رکھنا، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، کس میں؟ واجبات میں آ جاتا ہے۔ 3 وہ واجب جن کا تعلق انفرادی حالت کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یہ گویا کہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ دونوں عیدوں کی نمازوں میں 6 زائد تکبیریں کہنا، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، نماز سے نکلنا، یہ بھی واجب ہے، یعنی یہ انفرادی حالت کے ساتھ تھا۔ اور 2 وہ واجب جن کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے، وہ یہ ہیں کہ قعدہ اولیٰ میں
یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا، تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ بھی واجب ہے، اور آخری 14واں واجب یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا یعنی التحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ تو واجبات مکمل کتنے ہوئے؟ 14۔ ان میں سے ترتیب کے ساتھ اگر یاد کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا کہ 4 کا تعلق جو تھا وہ قیام کے ساتھ تھا، 2 کا تعلق قوما اور جلسہ کے ساتھ تھا، 1 کا تعلق امام کے ساتھ تھا، 2 کا تعلق تعدیل ارکان اور ترتیب ارکان کے ساتھ تھا، اور 3 کا تعلق انفرادی حالت کے ساتھ تھا، اور 2 کا تعلق تشہد کے ساتھ تھا۔ یہ واجبات ہیں، اور ان واجبات کے متعلق حکم بھی عرض کر دیا ہے، حکم بھی بتا دیا ہے، اور حکم کیا ہے کہ اگر کوئی واجب رہ جائے گا تو اس صورت میں اگر اس نے سجدہ سہو کر لیا تو پھر نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو رہ گیا تو تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن وقت کے اندر اندر وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ لیکن اگر وقت گزر جانے کے بعد، یعنی جس نماز میں کوئی واجب رہا ہے تو اس نماز کے وقت گزر جانے کے بعد اگر یاد آئے گا تو اس پھر نماز کو دوبارہ دہرانا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ یہی ہے کہ توبہ استغفار کرے اور اللہ سے اس کی قبولیت کی دعائیں مانگے۔ تو یہ کچھ واجبات ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، تو ان 14 واجبات کو بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ باقی جو سنن وغیرہ ہوتی ہیں نماز کی، یعنی جن چیزوں کا مزید خیال رکھنا ہوتا ہے، ہم مزید اس بحث کو، اس گفتگو کو لمبا نہیں کر رہے، اختصار کے پیش نظر ہم صرف نماز کی وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں جن کا یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے، جن کے نہ ہونے سے نماز میں بہت بڑی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور ان کا لحاظ رکھنا از حد ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم ان کو، یعنی انہی چیزوں پر، نماز کی انہی چیزوں پر اکتفا کر رہے ہیں۔ ویسے تو وہ سب یاد ہونی چاہیے اور سب پر محنت ہونی چاہیے، لیکن یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں کہ فرائض کا پتہ ہو، واجبات کا پتہ ہو، اور مفسدات یعنی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس کا بھی علم ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔